جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، مگر جنت کیا ہے؟ بالکل خالی میدان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، جنت بالکل چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اور ان کلمات کے ذریعے سے جنت میں پودے لگانا ہے۔ جو بندہ دنیا میں ایک مرتبہ سچے دل سے ایمان کی حالت میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ۔ کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا بھی معاملہ ہے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ دنیا میں جس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ان کلمات کو جس قدر پڑھتا ہے، تو جنت میں اس کو جو زمین کا حصہ ملے گا، اس کے حصے کی زمین اتنی ہی زیادہ ہری بھری اور سرسبز و شاداب ہوگی۔ تو جنت میں اپنے حصے کی زمین ہری بھری کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا چاہتے ہیں نا؟ کرنا چاہتے ہیں تو ان کلمات کا سچے دل سے ورد کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کلمات کا ورد کیجیے۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں اور جنت میں ہمارے حصے کی جو زمین اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، جتنا حصہ ہمیں ملے گا، سارا کا سارا حصہ پیڑ پودوں ہریالیوں سے بالکل بھرا ہوا ہوگا، بالکل سرسبز و شاداب ہوگا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کلمات کا ورد کریں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اس کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا بارہا۔ یہ ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس پر خزاں طاری نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہرا بھرا، ہمیشہ سدا بہار درخت۔ آپ پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ، آپ کے نام سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے پھل سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں نا، کرنی کا پھل لے لو، یہاں کریں گے وہاں پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے آگے بڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اور رحمان کے نزدیک یہ دونوں کلمے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہذا ان کلمات کے ساتھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ ایک اور کلمہ ہے، وہ بھی تقریباً سب کو یاد ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ اس کو صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 مرتبہ، صبح میں آپ واکنگ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، آپ صبح سے شام تک جب چاہیں پڑھ لیں، آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 بڑے فائدے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اکاؤنٹ میں۔ تیسرا فائدہ، اس کے بدلے میں 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔
चौथा फ़ायदा, सुबह में पढ़ लिए तो शाम तक शैतान से हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 गुनाह मिट जाएंगे, 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 दर्जात बुलंद होंगे और शाम तक शैतान से हिफाजत हो जाएगी। तो ये तकरीबन कुल 4, 5, 6 कलिमे आपके सामने ज़िक्र किए गए हैं जो बड़े माना खेज़ कलिमे, और ये कलिमात ऐसे हैं जो जिनके अंदर ईमान बिल्लाह का निचोड़ मौजूद है। ईमान बिल्लाह का खुलासा है ये सब कलिमात, ईमान बिल्लाह का निचोड़ है, और ईमान बिल्लाह तमाम भलाइयों का मरकज़, तमाम भलाइयों का मजमा है। और ये सारे के सारे कलिमात ऐसे हैं कि जिनको पढ़ने से, सुनने से बंदे की आजिज़ी का पता चलता है, अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का पता चलता है, और अल्लाह ताला अपनी किबरियाई और बड़ाई से बहुत खुश होता है।